بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. قيل إله كإعاء وإشاح ويرده الجمع على آلهة دون أوليهة. وقيل أصله لاها مصدر لاها يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع، لأنه سبحانه وتعالى محجوب عن إدراك البصر ومرتفع على كل شيء ومرتفع على كل شيء وعما لا يليق به. ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يشهدها لاهوه الكبار. تو لفظ اللہ کے بارے میں اگر وہ الہن سے ہے تو متعدد اقوال تھے، اسے ذکر کیا. اس کے بعد اگر وہ والہ سے ہے تو اس پر بھی آپ نے کلام کیا، اور اخیر میں بیان کیا کہ بعض حضرات نے اس کی اصل لاہ قرار دیا. تو لاہ کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ لا قیل اصلوہ لاہ مصدر لاہ یلیہ باب ضرب یضرب سے لاہ یلیہ لیہن ولاہن. کیا معنی ہوگا اس کا؟ کہا اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. اذا احتجب، جبکہ کوئی چیز آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، جس کسی چیز پر پردے کا پڑ جانا، وارتفع اور بلند ہونا. لأنه سبحانه وتعالى، اس لیے کہ اللہ کی ذات محجوب عن ادراک البصر، انسانوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے، انسانوں کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وَمُرْتَفِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ کی ذات ہر چیز سے سربلند ہے. وَعَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور کوئی اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا. کوئی اس کی ذات تک، اس کی سربلندی وہ اتنا بلند اور اتنا عظیم ہے کہ اس تک رسائی کسی کی ہو سکتی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے اس طرح سے استدلال کر سکتے ہیں کہ یہ لاہا سے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ شاعر کا قول، کہ ایک شاعر کہتا ہے کحلفۃ من ابی رباح. اس کو بعض نسخوں کے اندر میں کحلقۃ یا حلقۃ بھی پڑھا ہے، مگر اگر اسے حلقۃ یا کحلقۃ من ابی رباح پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ شعر جس مقصد سے مصنف یہاں پر لائے ہیں اس کے لیے قابل استشہاد باقی نہیں رہتا ہے. لہذا لا محالہ اسے کحلفۃ ہی پڑھنا پڑے گا، تو ہی یہ محل استشہاد بن سکتا ہے، اس سے استشہاد درست ہو سکتا ہے، ورنہ اس سے استشہاد درست نہیں ہوگا. کیسے؟ کحلفۃ من ابی رباح، ابو رباح کی قسم کی طرح. یشہدوہا لاہوہ الکبار، جس پر اس کا بڑا معبود گواہ ہے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے، اور دوسرا محل استشہاد کیا ہے. تو شاعر اس شعر میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو رباح. یہ ابو رباح نے ایک شخص کو قتل کر دیا. جب قصاص کے طور پر ابو رباح کو قتل کرنے کی باری آئی تو ابو رباح یہ معافی تلافی کرنے لگا. تو مقتول کے ورثاء نے کہا کہ ہم تجھے معاف کر دیں گے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ آئندہ کسی اور کو تو نہیں مارے گا. اس نے قسم کھا لی، انہوں نے قسم لی اس سے. استحلفوا فحلفا، کہا کہ قسم بخدا میں اب کسی کو ماروں گا نہیں. تو لوگوں نے چھوڑ دیا. کچھ دنوں کے بعد پھر دوسرے کو ٹپکا دیا. تو اب یہ ابو رباح جھوٹی قسم میں مشہور ہو گیا.
اب جب بھی کوئی قسم کھاتا تھا تو لوگ اس سے پہلے پوچھتے تھے کون سی قسم ہے، ابو ربا والی ہے یا ابو ربا کے علاوہ والی؟ ابو ربا والی قسم بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی قسم ہے، کہ قسم کھانا اور پھر اس کے بعد جو وہی کرنا جس پر قسم کھائے۔ تو اس طریقے سے تو شاعر کہتا ہے کحلفۃ من ابی رباح یشہدھا لاہوہ الکبار، کہ اس نے گواہ بنایا اپنے بڑے معبود کو۔ تو یہاں پر لاہ کو شاعر نے استعمال کیا ہے معبود کے معنی میں۔ لاہ کو کس کے معنی میں استعمال کیا ہے؟ یہ ہے محل استشہاد۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں اس کو لاہ سے مانا ہے، اس وجہ سے بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ لفظ اللہ بھی گویا کہ لاہ سے بنا ہے، کہ یہ لاہن تھا، اس پر الف لام کو داخل کر دیا گیا تو اللہ ہو گیا۔ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کحلفۃ من ابی رباح یشہدھا لاہوہ الکبار۔ اب یہاں تک کہ مصنف نے اس کے مستقمنہ کے سلسلے میں متعدد اقوال کو ذکر کیا۔ اب ان اقوال سے فارغ ہونے کے بعد مصنف ایک دوسری بحث کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ یہ علم ہے یا صفت ہے؟ تو فرماتے ہیں وقیل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، اور کہا گیا کہ اللہ یہ ذات مخصوص کے لیے علم ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت کو عالم مانا جائے، جیسے رحمان رحیم یہ جتنے بھی اللہ کے اسماء ہے یہ سب کے سب من قبیل الصفت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ من قبیل الصفت نہیں ہے، بلکہ لفظ اللہ یہ من قبیل العلم ہے، من قبیل العلم ہے، کہ اس کو علم مانا جائے، کہ ذات مخصوص کے لیے اللہ وہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی تعریف متکلمین نے کی ہے، اللہ هو الواجب الوجود المستوجب لجميع صفات الكمال المنزه عن جميع الرذائل۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام صفات کمال کو جامع ہیں اور تمام صفات رذیلہ سے پاک ہے۔ تو اس ذات واجب الوجود کے اوپر گویا کہ اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وقیل علم لذاته المخصوصہ، کہ یہ ذات مخصوص کے لیے علم ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو علم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لِأَنَّهُ يُوصَفُ وَلَا يُوصَفُ بِهِ، اس لیے کہ اس کے لیے صفت لائی جاتی ہے، اس کو بطور صفت کے استعمال نہیں کیا جاتا۔ یعنی لفظ اللہ یہ موصوف بنتا ہے، اس کے لیے صفت لائی جاتی ہے یوصف، کہ اللہ الرحمن الرحیم لائے، الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین اس کی صفت ہے، رحمان الرحیم اس کی صفت ہے، تو ہر جگہ پر وہ موصوف بن رہا ہے۔ تو اس کا موصوف بننا اور صفت نہ بننا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علم ہے۔ جیسے لفظ زید کہ وہ کیا بنتا ہے؟ موصوف بنتا ہے، وہ صفت بن سکتا نہیں ہے۔ تو فرما رہے وقیل علم لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به، تو ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسرا ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، اور اس لیے بھی اللہ کو علم کی ضرورت پیش آئی، لا بد له من اسم، کہ اس ذات کے لیے ایک اسم کا ہونا ضروری تھا جس پر اس کی صفات کا اجرا کیا جاتا، اطلاق کیا جاتا۔ ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه، اور مناسب نہ ہوتا، درست نہ ہوتا اس علم کو اس کے علاوہ پر استعمال کرنے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے لیے جب اللہ اتنی عظیم ہستی ہے
جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کسی نام کو اس کے لیے ایسا خاص کرے کہ اس نام کے ذریعے سے اس کی صفات کو بیان کر سکے. کیونکہ اگر اس ذات کے لیے وہ نام نہ ہو تو پھر انسان اس ذات کے اوپر کس طریقے سے اس کی صفات کا اطلاق کرے. اور وہ ایسا نام ہونا چاہیے جو صرف اسی پر بولا جاوے اور اس کے علاوہ کسی اور کے اوپر اس کا اطلاق ہرگز نہ ہو سکے. اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ اللہ کے لیے عالم کا ہونا کیا تھا؟ ضروری تھا. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا. اور اس لیے بھی لَوْ كَانَ وَصْفًا کہ اگر لفظ اللہ یہ صفت بنتا، اسے صفت مانا جاتا، لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا، تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے توحید ثابت نہ ہو سکتی تھی. مثل لا الہ الا الرحمن فإنه لا يمنع الشرک، جیسے لا الہ الا الرحمن. کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے نام اور علم کی ضرورت کی تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ کو اللہ کے لیے علم نہ مانا جائے تو پھر لا الہ الا اللہ میں آپ یہ کہتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ جب علم ہے تو اب اس کے ذریعے سے توحید ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ ذات جس پر اللہ کا اطلاق ہوتا ہے کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر آپ الہ کو بھی صفت مانے اور اللہ کو بھی صفت مانے تو اس صورت میں توحید کیسے ثابت ہوگی؟ اگر لا الہ کو بھی آپ نے کیا بنا؟ الہ تو صفت ہے ہی، اور آپ نے کس کو صفت بنا دیا؟ اللہ کو بھی صفت بنا دیا. اب جب دونوں صفت ہو گئی کوئی علم نہیں رہا تو پھر لا الہ الا اللہ سے توحید نہیں ثابت ہو سکتی تھی. تو لا الہ الا اللہ سے توحید کے ثبوت کے لیے بھی ایک علم کی ضرورت تھی، اور وہ علم اللہ ہے. وہ علم کیا ہے؟ اللہ ہے. وَتَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِهِ وَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ مثل الثريا والصعق أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ مصنف فرماتے ہیں کہ اب لفظ اللہ کے سلسلے میں ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ سیدھا سیدھا انہوں نے اس کو عالم بنا دیا، جیسا کہ دلائل سے ثابت ہوا. وصف تو کسی نے بنایا ہے نہیں اس کو، لیکن مصنف نے اس کے اشتقاق پر جو اتنی لمبی چوڑی بحث کی، وہ بحث اس بات کی متقاضی ہے کہ اس پر وصف کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے. کیوں؟ زید، کبھی آپ نے کہیں پر پڑھا زید کا مشتق منہ کیا ہے؟ ارے زید کا مشتق منہ پڑھا آپ نے؟ نہیں، زید عالم، ختم ہو گئی بات. تو نام اور عالم جو ہوا کرتے ہیں اس کے مشتق منہ ڈھونڈے جاتے نہیں. زید زیدن، اس کا کوئی مشتق منہ معلوم نہیں. لیکن مصنف اتنی لمبی چوڑی بحث کر رہے ہیں. کسی نے الہن سے مانا، کسی نے الہ الفصیل سے مانا، کسی نے بلاہن سے مانا، کسی نے لاہن سے مانا. تو اتنے سارے اقوال، ڈھیر سارے اقوال مصنف نے بیان کیے. تو ظاہر سی بات سے تو فرما رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح سے کلام کیا اس سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ وصف ہے، اس لیے کہ وصف کے بارے میں مشتق منہ کی بحث ہوتی، عالم کے بارے میں مشتق منہ کی بحث ہوتی نہیں ہے. تو اب مصنف نے بیچ کا راستہ نکالا. وہ کیا؟ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، اور کہا راجح قول یہ ہے، زیادہ مناسب قول یہ ہے کہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے،
لیکنہ لما غلب علیہ بحیث لا یستعمل فی غیرہ، مگر جب وہ غالب آیا اس طور پر کہ اللہ کے علاوہ کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے، وَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ، تو یہ اللہ کے لیے علم کی طرح ہو گیا۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو آپ اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ الہم الہم لاہم یہ سب بیان کر رہے ہیں، تو اصل وضع کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ وصف ہے۔ اصل وضع کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہے یہ؟ کیوں کہ آپ اس کے اوپر الف لام کو داخل کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یہ الف لام عوضی ہے یا الف لام تعریف ہے، کون سا ہے؟ تو اتنی ساری بحثوں کا کرنا یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ وصف ہے، کا اصل کے اعتبار سے تو یہ وصف ہے، البتہ باعتبار استعمال کے یہ علم ہے، باعتبار استعمال کے کیا ہے یہ علم۔ کیسے باعتبار استعمال کے علم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ وصف تھا وہ علم کی حیثیت اختیار کر گیا، وصف تھا وہ علم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کیا دنیا میں کہ کوئی وصف بھی علم بن جاتا ہے؟ تو مصنف نے کہا ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس کی نظیر موجود ہے عربی زبان میں، مثل ثریا والصاعقہ کا، جیسے لفظ ثریا اور لفظ صاعقہ۔ ثریا یہ جمع ہے ثروتن کی، ثروتن کہتے ہیں المال الکثیر، مال کثیر کو صاحب ثروت کہتے ہیں نا اردو میں بھی، انہم سرقوا من اللغۃ العربیہ، اردو والوں نے کہاں سے چرایا ہے؟ عربی سے چرایا ہے۔ صاحب ثروت ہے، ارے بھائی یہ تو بہت صاحب ثروت ہے۔ اب کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ لفظ الثریا، اب الثریا یہ جمع ہے ثروتن کی، لغت کے اعتبار سے ثروتن کہتے ہیں مال کثیر کو، الثریا اس کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہوگا بہت زیادہ مال۔ ثروتن جب مال کثیر میں بولا جاتا ہے، جب اس کو جمع لائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بہت زیادہ مال۔ البتہ لفظ ثریا کا استعمال اب اہل عرب کے یہاں پر اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، تو کس کے لیے ہوتا ہے؟ کسی جگہ پر بے شمار ستارے ایک ساتھ جمع ہو جاوے اسے ثریا کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی کسی رات میں اگر آپ فرصت علی خان بن کر بیٹھے ہو اور آپ اچانک آسمان کی طرف نظارہ کریں اور کہیں کہ اوہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، یہ کہہ کر آپ کی نظر کہیں پر پڑے تو بے شمار ستارے ایک ساتھ کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں انی رأیت اليوم ثریا، میں نے تو آج ثریا دیکھا، یعنی ستاروں کے جھرمٹ کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ ستاروں کے جھرمٹ کو۔ بے شمار ستارے ایک جگہ پر میں نے آج کیا کیے ہیں؟ دیکھا۔ ایک منظر ایسا میرے سامنے تھا کہ ستاروں کا جھرمٹ تھا اور میں تھا اور میری شاعری تھی، اور پھر شروع پڑ جاوے کچھ بھی حکم تھا شاعر۔ تو اب بیان کر رہے ہیں کہ اب الثریا کا لفظ اسی پر بولا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ ثریا کا لفظ باعتبار اصل کے تو کیا ہے؟ وصف ہے، باعتبار اصل کے کیا ہے؟ مگر یہ ستاروں کے جھرمٹ پر بولا جانے لگا، لہذا اس کے لیے علم بن گیا، لہذا اس کے لیے کیا بن گیا؟ علم بن گیا۔ تو کہا ایسے ہی لفظ اللہ کہ اصل کے اعتبار سے تو کیا ہے؟ یہ وصف ہے، مگر یہ اللہ ہی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ثریا کا لفظ ستاروں کے جھرمٹ کے لیے بولا جاتا ہے، ایسے ہی یہ کہ یہ صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس کی نظیر اہل عرب کے یہاں پر کیا ہے؟ پائی جاتی ہے۔ دوسرا لفظ استعمال کرنا والصاعق، لفظ صاعق، صاعقۃ کے معنی کیا ہے؟ بجلی۔ صاعقۃ کس کو کہتے ہیں؟ جو کڑک کے ساتھ
اور آواز کے ساتھ جو بجلی گرتی ہے اسے الصاعقہ کہتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کو لوگوں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا، اطعام الطعام۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بارش کا موسم، اچانک بارش آئی، کھانا سب بنا رکھا تھا اس نے، اور اس بارش کے آنے کی وجہ سے بارش میں بجلی گری اور اسی کھانے پر گری، اور وہ کھانے کا دیگ اور کھانا جو بھی اس نے بنایا تھا وہ سب کیا ہو گیا؟ تباہ ہو گیا۔ تو اس کو غصہ آیا اس شخص کو، اور وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگا، کہا بجلی گرانے کے لیے الیاذ باللہ تجھے میرے کھانے ہی ملا جو لوگوں کو میں کھلاتا ہوں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ دوسری بجلی گری، وہ اس کے اوپر ہی گری، اور اس سے وہ خبتی ہو گئے، یعنی اس حواس باختہ ہو گئے، مرا نہیں لیکن اس کی عقل کیا ہوتی رہی؟ جاتی رہی۔ اس شخص کے اوپر صائق کا استعمال ہونے لگا، اس شخص پر کیا استعمال ہونے لگا؟ صائق کا استعمال ہونے لگا۔ اب جو بھی آدمی اس طرح سے کرے کہ اگر وہ کچھ اچھائی کرے اور پھر اپنی اچھائی پر فخر کرنے لگے اور اپنی مصیبت پر صبر نہ کرے، تو کہا کہ انہو کالصاعق، یہ تو بالکل صائق جیسا ہے، صبر وبر کا کوئی مادہ اس کے اندر میں ہے نہیں۔ تو الصائق تو اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ وصف ہے، اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ وصف ہے، لیکن اس کا اطلاق اس شخص پر ہونے لگا اور اسی کا عالم بن کر کیا ہو گیا؟ وہ مشہور ہو گیا۔ کہا ایسی طریقے سے لفظ اللہ کا اجری مجراہ فی اجراف الاوصاف علیہ، تو اس کو اس کی جگہ پر استعمال کیا جانے لگا، اور اس پر اوصاف کا اور اس کے اوپر دوسرے اوصاف کا استعمال اور اس اجرا کر دیا گیا۔ وامتناع الوصف به، اور اس کے ذریعے سے دوسرے کسی چیز کی صفت کو ممتنع قرار دیا گیا۔ وعدم تطرق احتمال الشرکت الیہ، اور اس میں شرکت کے احتمال کو معدوم قرار دے دیا گیا، لأن ذاتہ من حیث ہوا بلا اعتبار امر آخر۔ تو اب مصنف نے اس پر کلام کیا کہ دیکھو بالکل ان الفاظ کو اور ایسے بہت سارے کلمات جو عربی زبان کے اندر میں استعمال ہوتے ہیں اس میں بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، لہذا یہاں پر بھی ایسا ہوا ہے۔ لہذا مصنف کا کہنا یہ ہے کہ مصنف کے نزدیک یہ اصل کے اعتبار سے وصف ہے اور استعمال کے اعتبار سے کیا ہے؟ علم ہے۔ مصنف نے اس طرح سے دونوں مذہبوں کو جمع کر کر تطبیق کی ہے، کوشش کی۔